اس کے اندر انسانی زندگی میں، انسان کی زندگی میں مختلف لوگ آتے ہیں۔ کچھ آزمائش کے لیے آتے ہیں، کچھ آزمانے کے لیے آتے ہیں، کچھ رہنمائی کے لیے آتے ہیں، کچھ استعمال کرنے کے لیے آتے ہیں اور کچھ استعمال ہونے کے لیے۔ یہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے اور اس کی کامیابی کی انتہا کی بلندیوں کو حاصل کرنے کے بعد جو انسان ڈگری حاصل کرتا ہے، اس یونیورسٹی کی ڈگری جو ہے وہ آپ سن کے حیران ہوں گے۔ اس یونیورسٹی کی ڈگری جو ہے وہ ہے موت۔ انسان کتنی ہی بلندیوں کو کیوں نہ چھو لے، پوری کائنات کو مسخر کیوں نہ کر لے، حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ آخر جو اس کے ہاتھ میں ڈگری آئے گی وہ ہوگی کون سی؟ دیکھیں، ہر ادارے کے بعد ایک ڈگری حاصل ہوتی ہے۔ یونیورسٹی میں بتا جاتا ہے ڈگری حاصل کرتا ہے، پھر ایک نئی زندگی کا حساب شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پریکٹیکل لائف۔ پہلے اسٹوڈنٹ تھا، اب عملی زندگی میں آ گیا۔ میڈیکل کی ڈگری حاصل کی، MBBS کی ڈگری حاصل کی، اس کے بعد ہاؤس جاب شروع ہو گیا۔ یہ فرسٹ اسٹیپ ہے، آگے پھر ایک نظام حیات چل پڑتا ہے۔ اگر وہ MBBS کی ڈگری کامیاب کرتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، پھر ساری زندگی اگر پاکستان میں رہتا ہے تو پھر وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ پھر جس طرح وہ چاہے چلائے، ایسا ہی ہے۔ ڈگری حاصل کر لی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپریشن تھیٹر کے اندر وہ پہلے لکھوا لیتے ہیں، اگر کچھ ہو گیا تو ہم ذمہ دار۔ بولے تو صحیح، ہم ذمہ دار ہیں۔ دو بندے یا تین بندے ہیں، جو کچھ وہ اپنا کام کریں۔ اگر باہر بیٹھا ہے، پرچی پہ لکھتا جائے گا شام کو، اس میں زندگی میں اس ڈگری میں کامیابی حاصل کی ہے، پڑھتا ہے، کوئی اور اچھی ڈگری لے لیتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، یا کہیں جاب مل جاتی ہے، آرمی میں چلا جاتا ہے، پولیس میں افسر بن جاتا ہے، کامیاب۔ یہ ہر ادارے کی ہے، کوئی یونیورسٹی ہے، پاکستان کی ہے، باہر کی ہے۔ اگر اس کی مثالی ڈگری ہے، 4 چیز میں سے وہ 4 ہی حاصل کرتا ہے، 4 میں سے 4 ہی حاصل کرتا ہے، تو پھر تو اس کو وہ ایوارڈ یافتہ کہتے ہیں، پھر اس کو ادارے مانتے ہیں، یہ بندہ آگے دیتے کامیاب ہے۔ تو یہ ایک جو یونیورسٹی اللہ نے قائم کی ہے، اس کی بھی آخری ڈگری ہے، وہ ہے موت۔ میڈیکل میں گیا، آخری ڈگری جو حاصل کرے گا وہ MBBS کی ہوگی۔ انجینئرنگ میں گیا تو آخری ڈگری جو حاصل کرے گا وہ ہوگی۔ اور کہیں گیا تو جو اسلامیات پڑھتا ہے تو یونیورسٹی میں آج ماسٹر آف اسلامک اسٹڈی ہوگا یا PhD ہوگا، فلاسفر آف جو ہے وہ اسٹڈی ہوگا۔
لیکن اس ڈگری کی جو آخری اس یونیورسٹی کی جو آخری ڈگری ہے وہ کیا ہے؟ وہ موت۔ اس ڈگری پہ بھی کامیابی ہو ناکامی کا دار والا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت ہو، جس نے اسٹڈی اچھی کی ہوگی، کام اچھا کیا ہوگا، یہ تو عقلی دین ہے، اسلام کی ایک عقلی دین ہے، عقل اس کو اپروچ کرتی ہے۔ اب یونیورسٹی میں داخل ہوا، نہ پڑھا، اللہ تللے میں زندگی گزاری، کام نہ کیا تو کیا ہوگا؟ پہلے سیمسٹر میں نہیں تو دوسرے میں، تیسرے میں نہیں تو چوتھے میں ہو جائے، جہاز بن جائے۔ یہاں پہ بھی یہی نظام ہے، ادھر بھی ڈگری ایوارڈ یافتہ چاہیے، ادھر بھی چاہیے، ادھر بھی اللہ کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جو مرد ہو عورت ہو عمل اچھے کرے، فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ کہتا ہے بڑی خوبصورت اور پاکیزہ زندگی عطا کرے۔ اب دنیا سے انسان کو سبق سیکھنا چاہیے۔ ہمارے علماء جب درس نظامی کی ڈگری حاصل کرتے ہیں تو استاد کہتے ہیں بیٹا اب ایک نئی زندگی کا وقت ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ ایک ابتدائیہ پڑھ کہتے ہیں آخری پتہ چلے کس نے یہ کیا ہے، آگے نئی زندگی ہے، نیا کام ہے، نیا تجربہ ہے، ساری زندگی تمہیں پڑھنا ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی، دو لالچیں، دو حرصیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کتنی؟ دو لالچیں، ایک دنیا کی اور ایک علم کی۔ جو بندہ دنیا میں لگ جائے اور دنیا کے پیچھے دوڑنا شروع کر دے، اللہ قرآن میں کہتا ہے جس طرح کتا چلتا ہے نا، اس کی زبان بار بار گیا ہوگا، وہ آوازیں نکال رہا ہے، اس کے سانس کی آواز۔ یہ دنیا والا اسی طرح اس کے پیچھے غرق ہو جاتا ہے، لیکن یہ دنیا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان، اس کی لالچ ختم نہیں ہوتی، ایک سے ایک بڑھ کے تلاش میں لگا رہے گا لیکن ختم۔ یہی ایک اصول علم کے بندے کی بھی لالچ ہے، جس کو یہ علم کا چسکا بھی پڑ گیا نا، وہ بھی پھر رکتا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر وہ بڑھتا جاتا ہے، لیکن اس میں بڑھنا کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا دنیا ملعون، خبردار یہ دنیا ملعون ہے، الا اللہ، عالمان او متعلمان۔ نبی پاک نے فرمایا الا الدنیا ملعون وما فیہا ملعون، دنیا میں جو کچھ ہے یہ سارے کا سارا ملعون ہے، جو اس کے اندر ہے وہ بھی ملعون ہے، الا ذکر اللہ، ہاں اللہ کا ذکر ہے۔ اس کی لعنت سے، ملعون کا معنی جس میں لعنت کی گئی ہو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جن پہ دنیا میں لعنت کی گئی ہے ان پہ آخرت میں بھی لعنت کی گئی ہے، وہ ملعون ہے۔ جو بدفعل کرنے والا ہے، وہ ملعون ہے جو نبی پاک کا نام سنتا ہے اور آپ کی ذات کی اوپر درود پاک نہیں پڑھتا، وہ ملعون ہے جو کسی مسلمان کے اوپر جادو کرواتا ہے،
یا پھر ان کے قریب ہونے والے، یہ اس کی لعنت سے۔ تو ایک دنیا کی لعنت، اللہ کے نبی کا فرمان ہے میری اللہ کی لعنت نہیں ہے۔ دو لالچیں انسان کو، دنیا کی لالچ میں گیا تو پھر اسی میں پڑتا جائے گا، پھر واپسی کا نام کوئی نہیں۔ اور اگر علم کی طرف بھی چل پڑا تو پھر اس میں بھی کوئی رکنے والی بات نہیں ہوتی، پھر وہ ایک سٹیپ دوسرا سٹیپ پڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک لالچ ہے، یہ اچھی لالچ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ پھر شر سے بچا رکھے، کیونکہ نبی پاک کا فرمان ہے ایک زمانہ آئے گا یأتی علی الناس زمان لا یبقى الا الاسلام رسمه، اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، اور قرآن کے صرف نقوش رہ جائیں گے، قرآن بھی بس الماریوں کی زینت بن جائے گا۔ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق علماء ہوں گے، جن میں سے فتنے ڈھونڈیں گے اور انہی میں سے واپس لوٹیں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے سیکھا کہ میں علماء کے ساتھ بحث کروں گا فخر جتانے کے لیے، یا جاہلوں سے میں جھگڑا کروں گا، یہ دین کا علم فائدہ نہیں دینے والا۔ دین کے علم کا حصول صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے، اور دین کے علم کی جو لالچ ہے یہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے، تو پھر دونوں جہان اس میں قدر کر لیجیے۔ پھر اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب یہ چلتا ہے تو فرشتے اس کے قوم کے نیچے پر پھیلاتے ہیں، تو آپ لیکن جب مولویوں کی بات ہے تو کئی لوگوں پہ مسکراتے تھے، پر یہ بھی سنتے اللہ کا نبی کا فرمان ہے بدترین وہ لوگ ہوں گے، وہ دور بڑا خراب ہوگا جب لوگ دین والوں سے نفرت کریں گے۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا لوگ دین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ آج جدھر بھی بیٹھو، دکان پہ بیٹھو، ملا کے خلاف بات ہوتی ہے، بتاؤ یہ نفرت کا اظہار نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ نفرت کا اظہار نہیں ہے تو کیا ہے؟ دکانوں میں مسجدوں کے خلاف باتیں، علماء کے خلاف باتیں، مولوی یہ کر رہے ہیں، ادھر بھی دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو بات میں کر رہا ہوں، یہ دو لالچیں جو ہے نا، ایک دنیا کی لالچ، اس پہ بندہ واپس نہیں آتا، اور جس کو خاص کر علم میں سے دین کے علم کی لالچ پڑ گئی، وہ بھی پھر اس میں بڑھتا چلا ہے۔ اس کے علاوہ میرے انسان اپنا سوچ کہ دنیا میں پڑ جائے نا، دنیا پہ واپس نہیں آنے دیتا، اللہ سے دعا کرو خیر ہے۔ اسی حدیث کا اگلا حصہ غالباً میرا دماغ اس پہ کلیئر نہیں ہے، نبی پاک نے فرمایا پھر مسجدیں آباد ہوں گی، المساجد عامرۃ، مسجدیں آباد ہوں گی، اور ہدایت کے معاملے میں خراب ہوگی، ان میں ہدایت نہیں ہوگی۔ آج مسجدیں تو بھری ہوئی ہے ہمارے پاس، جتنوں کو مرضی ہے اٹھا کے پوچھ لو، دنیا کی باتیں تو بڑی وہ بنا کے کریں گے، لیکن نماز سیدھی نہیں لاتی۔ یہ انبیاء نہیں تو ہمارے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ کا فرمان ہے نا، آباد ہوں گی مسجدیں، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ہماری میں پچھلے اتوار میں پچھلے اتوار میں محفل کے گیا، 9 بجے شروع ہوئی تھی محفل، 9 بجے شروع ہوئی، 2 بجے غالباً 1:45 بجے دعا ہوئی۔ سٹیج سیکرٹری صاحب اٹھ کے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ٹائم تھوڑا ہے، کسی 10 منٹ لا دو۔ ادھر پیر صاحب بھی بیٹھے تھے، میں بھی بیچارہ آخر میں چلا گیا، ان کی بھی قسمت بھاری تھی۔
پیر صاحب بھی بیٹھے تھے، دوسرے پیر صاحب ملے، ایک پیر صاحب کرسی پہ بیٹھے تھے، ادھر بیٹھے تھے، علماء حضرات بھی بیٹھے تھے. زور اتنا تھا کہ میرے کان کی جو برداشت نہیں کر رہے. جو کھانے کے لیے گئے تو میں بھی چلا گیا. میں نے کہا بتاؤ خدا تم پہ رحم کرے، تمہاری یہ حالت ہے کہ 9 بجے تم نے محفل شروع کی اور 2 بجے آ کے تم نے دعا کی. تو ظالموں تم نے 10 11 12 1 2 5 گھنٹوں میں تم نے کئی قرآن کی ایک آیت بھی سیکھی ہے. یہ الوداع نہیں تو کیا 5 گھنٹوں میں. نبی پاک کا فرمان ہے بڑے بڑے بچنے ہوں گے، ایمان والا ایک بھی نہیں ہوگا. مسجد آباد ہوگی نمازیوں سے، ہدایت سے خالی ہوگی. جہاں پہ 4 گھنٹے کی محفل ہو اور قرآن کی ایک آیت یا ایک سورہ بندہ سیکھ کے نہ جائے، بتاؤ اللہ کے عذاب سے اس سے بڑا کیا ہے؟ پڑھنے والے پڑھتے جا رہے ہیں، لوگ آتے جا رہے ہیں، تو دین میں نہیں لانا چاہتے. اتنے ہم گئے گزرے ہو گئے. یہ ہماری حالت ہے. تو اللہ کے نبی کا فرمان یہ سچ ہے، آج وہ پورا ہوگا. ہاں بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ میں سب اس کا مثال نہ بنوں، آنے والے آئے جائیں، اللہ خیر فرمائے سب کی. اور یہ معمولی بات نہیں ہے. دین والوں سے نفرت کریں گے اور دین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. آج دیکھ لو درمیانی رستہ نکالا. جب زبان پہ آئے نا دیندار بولے تو یہ بھی سوچ لیا کرو کہ ہم کتنے آتی اور کتنے باقی ہیں. دین سے دور ہو کے تو آہستہ آہستہ چلے جاؤ گے. میں یہاں پہ دیکھتا ہوں، شروع میں آیا میں دیکھ رہا ہوں جنہوں نے مولویوں کی مخالفت کی مجھے نظر نہیں آتے مسجد. اللہ کا خوف کرو، دین کو سمجھو. اب دین کا وسیلہ مولوی جو رہ گیا ہے، یہ دین غالب ہے، ختم نہیں ہونے والا. اللہ نے کہہ دیا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس جہان کا خالق ہے. اللہ اس جہان کا خالق ہے، اور اگر کوئی قانون چلے گا تو وہ بھی اللہ کا چلے گا. کوئی ضابطۂ حیات ہوگا تو وہ بھی اللہ کا چلے گا. اللہ اس کائنات کا خالق ہے، اس یونیورسٹی کا خالق اور چانسلر اللہ ہے، نظام بھی اللہ کا چلے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ڈگری جو ہے وہ موت ہے. آخری ڈگری وہ کون سی ہے؟ وہ موت ہے. ہر ادارہ ڈگری دیتا ہے. سکول سے بچہ نکلتا ہے میٹرک کی ڈگری مل جاتی ہے، انٹر کالج میں جاتا ہے تو انٹر کا سرٹیفکیٹ، پھر اگر یونیورسٹی میں گیا گریجویشن کی تو وہ ڈگری ملتی ہے. اس یونیورسٹی میں لکھنے کے بعد بھی اگر کوئی ڈگری ہے تو وہ موت کی ہے. اگر زندگی اچھی گزار کے گیا، علماء پہ بک بک نہیں کرتا رہا، ان پہ بھونکتا نہیں رہا. حاجی صاحب بیٹھے، میں نے ایک دن کہا تھا میں بھی وکیل ہوں، جب ہم جا کے مولویوں کو دیتے تھے نا سکول ہوتا تھا. کیوں حاجی صاحب آج ہم جاتے ہیں نا ریڈر بیٹھے ہوتے ہیں جج کے الو کے پٹھے لاکھ لاکھ تنخواہ بھی لیتے ہیں. وہ یہ بدنسلے ایسے ہیں تنخواہیں لے کے نیچے بیٹھے ہمارا حصہ بھی نکالو. ہم بھی لوگ مجبور ہوتے ہیں. میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے حاجی جا کے یہاں پہ مسجد میں آ کے بڑی باتیں کرتے ہیں، جا کے چپ کر کے نیچے سے 1500 پکڑا وہ بھی دیتا ہے، کیمروں کی طرف دیکھتا ہے، پھر اٹھا کے کیمرہ. یہ حالت ہے. ایسے تو نہیں کہا یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں گے. ہائے ہمارے دلوں میں کاش کہ اللہ کا ڈر ہے، کاش کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائے. دیکھو نا کوئی زندگی کے ہر دور کے حالات کو کوئی اصول و ضوابط اور قانون اپروچ نہیں کر سکتا. انسانی ذہن یہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اگر پہنچے گا یا پہنچائے گا تو وہ اللہ کی ذات ہے. جس نے اس نظام کو بنایا ہے اسی کا
کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون. اسلامی نظام ہی ایسا ہے، اسلام نظام حیات ہی ایسا ہے، اس میں ہر انسان مبلغ ہے. تبلیغ یہ اسلام جو ہے یہ تاریخی جماعت ہے، تبلیغ اس میں مشق ہے اور حرکت میں رہنا مشق ہے. یہ ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں جی، ہمارا بڑا مقام تھا جی. حدیث میرے ذہن سے اتر رہی ہے، نبی پاک کا فرمان ہے من العمل، اس طرح حدیث ہے لا یسرع به عمل. بندے کا جب عمل اس کو پیچھے کر دیتا ہے نا، نسب اس کا نسب پھر اس کو آگے نہیں لا سکتا. آج ہم بڑی اور دنیا مسجد میں کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب مسجد انتظامیہ میں تھے، یہ تھے بھائی بس والد صاحب کو تو کیا ہے بتا. میرے والد صاحب بڑے نیک آدمی تھے، کیا تو نے والد کی پیروی کی ہے؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس کا عمل اس کو پیچھے کر دیتا ہے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کرتا. اگر نسب اچھا ہے، سید ہے، پھر اس کو حیا کرنا چاہیے. میرے اندر ہندکوں میں خون کس کا دوڑتا ہے؟ سبحان اللہ. کسی عالم کا بیٹا ہے اس کو حیا کرنا چاہیے. میرا باپ اتنے منصب والا تھا، کم از کم مجھے بھی میرے اندر بھی کوئی رنگ نظر آنا چاہیے. کوئی نسب نہیں بتاتا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے اگر عمل پیچھے کر دیتا ہے، اعمال میں آگے بڑھنا چاہیے، اپنی اصلاح اچھی کرنی چاہیے، اپنا کردار بہتر بنانا چاہیے. قوم اتنی ماڑی نہیں ہے. ہر طرف جو بھی ملتا ہے پھر وہ ستھرا ہی ملتا ہے. پاکستانی قوم کا قصور نہیں ہے، قوم اچھی ہے. سنتے ہیں ہم میڈیا پہ پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ صدقہ خیرات دینے والے ہوتے ہیں زمین کے لوگ ہیں. تو یہ صدقہ تو مصیبتوں کو ٹالتا ہے. پتہ نہیں ہم صدقہ خیرات بھی دیتے جا رہے ہیں اور ہم مڑ مڑ پھنستے بھی جا رہے ہیں. پھر آخر میں انسان کہنے پہ یہی مجبور ہوتا ہے نا کچھ دال میں اب بولیں دال میں کالا کالا ہے. آپ تو ساری کالی ہے. کالا کالا ہے. ہاں جی سمجھ گیا. تو اس لیے اس کائنات کی یونیورسٹی کی آخری ڈگری جو ہے وہ اس کے بعد ایک نیا نظام چلتا ہے. جس نے زندگی اچھی گزاری، نبی پاک کا بھی فرمان ہے تمہاری زندگی کی کامیابی جو ہے وہ خاتمے کی اوپر ہے. اعمال کی کامیابی کی خاتمے کی اوپر. اگر تمہارا خاتمہ اچھا ہے، اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مانگتے رہتے ہیں اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے. اے اللہ ہماری رہنمائی کرے. انسان کمزور ہے نا، اللہ کو یاد رکھا کرے، اللہ سے ڈرا کرے. اللہ کے ڈر میں کامیابی ہے. اگر زندگی میں مشکل ہے تو استغفار کثرت کے ساتھ پڑھے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کی ذات جب ایک دن میں 70 اور 100 مرتبہ توبہ استغفار اللہ کے حضور کرتی ہے تو ہم کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْ عَلَيْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ. توبہ استغفار اللہ سے ڈرو، اللہ سے اپنا خاتمہ اچھا مانگو. جو چاہتا ہے میری اولاد موج کرے زندگی میں وہ بس نیک ہو جائے. باپ نیک ہوگا، اس کی اولاد کی بہتری کا ٹھیکیدار ٹھیکہ میرا رب اٹھائے گا. کامیابی ہے اس کے لیے، سو جائے. اللہ کے نبی سے موسیٰ اور حضرت ذوالقرنین وہ جا رہے ہیں تو آگے دیوار گری پڑی ہے. موسیٰ علیہ السلام وہ اس کو اٹھاتے ہیں، بناتے ہیں، سوال کرتے ہیں انہوں نے تو پانی مانگا نہیں دیا اور ہم دیواریں بنا لیں. قرآن کے الفاظ ہیں ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا. بچے یتیم ہیں، باپ نیک تھا. بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، فقیہ گزرے ہیں، مفسر گزرے ہیں. والدین باپ بچپن میں فوت ہو گیا ہے لیکن اللہ نے کتنی عزتیں دی ہیں. جب بندہ جا رہا ہے تو پیچھے معاملہ اللہ کے ہاتھ چھوڑ جائے.
پھر اللہ بہتر اسباب پیدا کرتا ہے. کوئی اس طرح اسباب نہیں دے سکتا جس طرح اللہ وحدہ لا شریک دے سکتا ہے. سبحان اللہ. کوئی اس طرح رہنمائی بہتر نہیں کر سکتا جس طرح میرا رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کر سکتا ہے. زندگی میں اس رب کے ساتھ زور لگا کے رکھو. سبحان اللہ. جب وہ آواز دیتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کے لیے آ جا، تو پھر ہمیں دنیا کے کام چھوڑ کے اللہ کی طرف آ جانا چاہیے. وہ کہتا ہے حی علی الصلاح، نماز کے لیے آ جا، حی علی الفلاح، اور فلاح اور کامیابی کے لیے آ جا. اللہ پھر دیکھیں باپ ساری زندگی لگا رہتا ہے، بچے کو پڑھاتا ہے، اس کے ساتھ ہر وقت اس کے لیے سوچ رہا ہے، باہر جاتا ہے پیچھے بچے، لیکن وہی بچہ جب 20 سال کا ہوتا ہے باپ کی بات نہیں سنتا، اللہ گزار رہا ہے. نبی پاک کا فرمان بھی ایک زمانہ آئے گا باپ کی نہیں مانے سنے گا اور دوستوں کی سنے گا. کدھر کیا ہو؟ ہاں اگر اس رب کے حضور، اس لیے جو مذہبی طالب علم ہوتے ہیں نا وہ استاد کے اور اپنے باپ کے بڑے فرما بردار ہوتے ہیں. سکول کالج والے تو گالیاں دیتے ہیں، اب میرے سے تو یہ چھپے نہیں ہیں، نہ مجھ سے یونیورسٹیاں چھپی ہیں، نہ مجھ سے کالج چھپے ہیں. ہم نے بھی کاٹ کی وہ کیا نام ہے نصیبی ہے. تو اس لیے یہ کبھی جو ہے نا یہ اگر وفادار ہے استاد کو دیکھ کے سر جھکا لیتے ہیں، یہ مذہب کا کمال. تو اگر اپنی اولادوں کو اپنا تابع دار رکھنا چاہتے ہو تو ان کو دین کا دین کے علم تربیت اچھی کرو، اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرو، دین سکھاؤ. لیکن وہ بھی تب ہوگا نا وَأْمُرْهُمْ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. اللہ قرآن میں کہتا ہے نماز کا حکم کر، لیکن وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا خود بھی پڑھنا. اب باپ صبح سویا ہو، ڈنڈے رو ٹھو کرو بچوں کو اٹھو نماز پڑھو، یہ کیا منافقت ہے؟ یہ تو قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے. اللہ کہتا ہے وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. رزق کے بارے میں تجھ سے سوال نہیں کروں گا، نماز کے بارے میں سوال کروں گا. یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں خیر